بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کے خدمت میں کچھ زمینی سچائیوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ بات اپوزیشن خصوصاً جو مریم اورنگزیب نام کی ایک خاتون ہے وہ، اور دوسری محترمہ مریم صاحبہ، اور تیسری بھی یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، اور خاص طور سے میاں شہباز شریف صاحب، یہ بات کہتے کبھی نہیں تھکتے کہ نواز شریف نے تو بجلی پوری کر دی تھی، لیکن قوم کو انہوں نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ اس کا سوئچ کہاں لگا تھا۔ یہ تو بتایا گیا کہ جناب ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی، ہم نے یہ کر دیا تھا، ہم نے وہ کر دیا تھا، اور جناب یہ نہیں کسی کو بتایا گیا جناب کہ اس کا سوئچ کہاں لگا ہوا ہے جو آپ نے بجلی اتنی بے تحاشا پیدا کر دی تھی، انواع پیدا کر دی تھی۔ جی وہ جو بجلی تھی یہ فرنا سائڈ سے بنائی جاتی تھی، اور دنیا کی مہنگی ترین بجلی تھی۔ دنیا کی یوں سمجھے کہ جنریٹر چلایا جا رہا تھا، جس طرح وہ لے آیا تھا نا، وہ جو تھا زرداری کے دور میں، وہ جو ترکی سے جہاز لے آیا تھا، وہ کراچی کے ساحل پہ لگا دیے تھے، وہاں سے جنریٹر وہ جہازوں سے بجلی پیدا کر کے ایک گھنٹے کے لیے دیتے تھے، 1 گھنٹے کے لیے واپس لے دیتے تھے۔ اچھا، یہ بجلی جو ہے جناب، یہ جنریٹر جو کہ چلا رہے تھے، تو ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ بعد میں کیا تباہی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو نکالو نا 5 سال، اگلے کا پھر پھدو لگائیں گے کوئی اور نوا اس طرح کا پتہ پھینک کے۔ اب ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں میری بات پہ۔ ناظرین کرام، یہ وہ بجلی ہوتی ہے جس کا خرچہ امریکہ، انڈیا اور چین جیسے بڑے اقتصادی ممالک بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ بھی اپنی آدھی سے زیادہ بجلی کوئلے اور پانی سے بناتے ہیں۔ پاکستان میں تھرمل پاور پروجیکٹس یا سادہ لفظوں میں جنریٹرز 90 کی دہائی میں بے نظیر صاحبہ نے انسٹال کروائے اور پاکستان کی تباہی کی بنیاد رکھی۔ ان جنریٹرز کی کل پیداواری صلاحیت 21,000 میگا واٹ ہے، اور یہ سارے نجی کمپنیوں کی ملکیت ہیں۔ انتہائی مہنگے ہونے کی وجہ سے دیگر حکومتوں نے ان سے کم ہی بجلی بنائی، لیکن اس کے باوجود 2013 تک پاکستان تھرمل بجلی کے ضمن میں 480 ارب روپے کا مقروض ہو چکا تھا۔ یہ میں 2013 کی بات کر رہا ہوں۔ 2013 میں نواز شریف تشریف لائے، اور آتے ہی انہوں نے نجی کمپنیوں کو یکمشت 480 ارب روپے کی ادائیگی کر کے قومی خزانے پہ جناب اس کا کھونچا ہی مار دیا۔ جو تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ خود نکال کر لے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جنریٹر IPPs یعنی زیادہ تر میاں منشا کی ملکیت ہیں، جن کو نواز شریف کا فرنٹ مین کہا جاتا ہے۔ لہٰذا بہت سے لوگوں کو یقین ہے کہ در حقیقت تیل سے بجلی بنانے والی کمپنیاں نواز شریف کی ہی ہیں، اور خزانہ خالی کروا کر نواز شریف نے خود ہی اپنے پیسے وصول کر لیے تھے۔ ان پاکستانی IPPs کو نمایاں خوبی یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی تھرمل بجلی بنائی جاتی ہے، یہ ان سب سے مہنگی ہیں۔ تقریباً دگنی قیمت پہ یہ لوگ بجلی بناتے ہیں۔ جو 480 ارب روپے میاں نواز شریف نے IPPs کو ادا کیے، ان میں کوئی بھی بڑا ڈیم بنایا جا سکتا تھا جو پاکستان کو ہمیشہ کے لیے محتاجی سے نجات دلا دیتا، اور سب سے بڑھ کر پانی کی ضرورت بھی پوری کر دیتا۔ 480 ارب روپے کی ادائیگی کے بعد ان کا قرضہ زیرو ہو گیا، لیکن اس کے بعد نواز شریف نے اپنے 5 سالوں میں پچھلی حکومتوں کے بجلی کے لیے شروع کروائے گئے تمام منصوبے ایک ایک کر کے ناکام بنا دیے۔ ناظرین کرام، نندی پور پاور پروجیکٹ ناکام، تھرکول پاور پروجیکٹ ناکام، قائد اعظم سولر پارک ناکام، اور نیلم جیلم پر کام اتنا سست کروا دیا کہ تقریباً روک دیا، جس دوران انڈیا نے کشن گنگا ڈیم بنوا کر نیلم جیلم کی سداد پہ کاری ضرب لگائی۔ یوں اس پر کی گئی تمام محنت اور بے پناہ سرمایہ تقریباً ضائع ہو گیا۔ نواز شریف نے نیلم جیلم ڈیم پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم بھارت سے بجلی خریدیں گے، جبکہ تربیلا، منگلا اور دیگر فوجی ڈیموں کی صفائی کا عمل روک دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی پیداواری صلاحیت کم ہوتی چلی گئی۔
جب بجلی کے متبادل منصوبے نہ رہے تو پاکستان نے تھرمل بجلی ہی بنانی تھی۔ تب نواز شریف نے دبا کر ان کمپنیوں کو بجلی بنانے کا سگنل دیا اور صرف 5 سالوں میں ان کمپنیوں کو کی بدولت پاکستان 1100 ارب روپے کا مقروض ہو گیا۔ جو رقوم ان کو ادا کی گئیں وہ ان کے علاوہ ہیں۔ اگر یہ کمپنیاں عدم ادائیگی کی وجہ سے آج بجلی کی سپلائی معطل کر دیں تو پورا پاکستان یک لخت اندھیروں میں ڈوب جائے گا، کیونکہ بجلی کا کوئی متبادل بندوبست ہی نہیں کیا گیا۔ نواز شریف نے بیک وقت 2 بڑے فائدے حاصل کیے۔ پہلا، ان آئی پی پیز کی مدد سے سینکڑوں ارب روپے اس کے غیر ملکی اکاؤنٹس میں پہنچ گئے اور کچھ پہنچنے والے ہیں۔ دوسرا، عام عوام خوش ہوگی کہ بجلی آ رہی ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کے پیروں تلے زمین نکال لی جا چکی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے اصل حقیقت جس کو یہ خوب جانتے ہیں، تبھی یہ شریف خاندان بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو بجلی پوری کر دی تھی، کل کو اچانک بند ہو گئی تو ہمیں نہ کہنا۔ ویسے کیا آپ کو اندازہ ہے کہ چند گھنٹے لوڈ شیڈنگ کم کرانے کی نواز شریف نے آپ سے کیا قیمت وصول کی تھی؟ ناظرین کرام، چونکہ تاروں میں کچھ بجلی آ رہی تھی اس لیے عوام مطمئن تھی اور ڈیم بنانے کا مطالبہ نہیں کیا۔ تب ڈیم نہیں بنائے گئے اور انڈیا نے بنا لیا، جس کے نتیجے میں پاکستان خشک ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ قحط آ گیا، زمین بانجھ ہونی شروع ہو گئی۔ اچھا، مہنگی ترین بجلی بنانے کے لیے ریکارڈ ساز قرضے لیے گئے، جس کے لیے پاکستان کے موٹر ویز، ایئرپورٹ اور دیگر اثاثے تک گروی رکھوا دیے گئے۔ ناظرین کرام، مہنگی بجلی نے کارخانوں کی پیداواری لاگت اتنی بڑھا دی کہ پاکستان کی اکثر صنعتیں بند ہو گئیں۔ پاکستانی ریڈی میڈ گارمنٹس یورپ اور پوری دنیا سب سے زیادہ پسند کی جانے والی آئٹم تھی، جو یہاں سے بنگلہ دیش شفٹ ہو گئیں، جس کے نتیجے میں تجارتی خسارہ ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا، برآمد کم ترین ہو گئی اور بے روزگاری اور مہنگائی تباہ کن سطح پہ پہنچ گئی۔ چونکہ پاکستان کی پوری بجلی نجی کمپنیوں کے ہاتھوں میں جا چکی ہے، اس لیے جنگ یا کسی بڑی ایمرجنسی کی صورت میں یہ غیر ملکی کمپنیاں بجلی کی پیداوار روک کر پاکستان کو خطرناک حالات سے دوچار کر سکتی ہیں۔ اور یہ ہائیبرڈ دور کا جنگ کا زمانہ ہے، یہاں کچھ بھی ان ایکسپیکٹڈ نہیں۔ جب خدا نہ خواستہ ایسی صورت حال ہوگی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسی ایسی چیزیں ہوں گی۔ کئی ہمارے گروی رکھے ہوئے جو ایئرپورٹ ہیں، کچھ وہاں پہ عین ممکن ہے UN کے فوجی آ جائیں، وہ ملک کہیں کہ نہیں جی ہم یہ پیسے نہیں دے رہے، ہمارے پیسے لے کے دو۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل اصول ہے، وہ تو سود خور ہیں، انہوں نے تو آپ کا جنازہ نہیں دفن ہونے دینا، انہوں نے کہنا جناب پیسے دو۔ اچھا، چونکہ پاکستان کی اس عارضی بجلی کی وجہ سے ایک کرپٹ اور پاکستان دشمن شخص جاہل عوام سے دوبارہ ووٹ لے کر پاکستان کی مزید تباہی کا سامان کر سکتا ہے۔ ایوب خان نے بجلی کے جو منصوبے دیے وہ اس کے جانے کے 50 سال بعد بھی بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ نواز شریف آخر کہاں سے پاکستان کو بجلی دے رہا تھا جو اس کے جانے کے 24 گھنٹوں کے بعد معطل ہو گئی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی آپ کے دماغ میں یہ بات آئی ہے؟ جھوٹے پروپیگنڈے، دن رات جھوٹ، لوگوں کو ورگلانا اور اتنے تسلسل سے جھوٹ بولنا کہ اب ان کی عادت بن گئی۔ اب وہ سچی بات بھی کہیں تو ہمارا دل نہیں مانتا کہ سچ بولیں گے۔ ناظرین کرام، پاکستان میں بجلی کا المیہ اب تربیہ بن گیا ہے۔ نہ یہ لوگ کالا باغ ڈیم کی طرف توجہ کرتے ہیں، نہ لوگ تو ایسے پنجے اٹھا کے پڑھتے ہیں کہ خدا کی پناہ، کیونکہ یہ سب کمٹمنٹس انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ جو بھی حکمران آتا ہے وہ ایک کمٹمنٹ کر کے آتا ہے کہ جناب میں ایسے بیڑا گرک کروں گا، میں ایسے آپ کی نوکری کا یہ اب یہ کرنے گیا ہوا ہے، یہ اپنا بلاول صاحب، یہ جو اب جائے گا امریکہ، یہی پروگرام لے کے جائے گا، ان کو بتائے گا کہ جناب آپ بے فکر رہے ہیں، ہم نے تو سندھ کو علیحدہ ہی کر دینا ہے، کنفیڈریشن بنا دینی ہے، پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہے، یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا ہے، اور انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ کہا، یہ ملک اللہ کا ایک راز ہے، اللہ اپنے رازوں کی حفاظت کرنی جانتا ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو اللہ کر لے گا۔ آج تک 71 میں جس طرح ایسٹ پاکستان کا حال تھا، اس سے برا ادھر مغربی پاکستان کا تھا۔ کیا انہوں نے کر لیا؟ کچھ بھی نہیں۔
آپ بے فکر رہیں، یہ ملک کہیں نہیں جاتا، یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح دشمن کے کلیجے پہ مونگ دلتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔